السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں حاضر ہوئی ہوں اب ایک نئے ناول کے ساتھ. امید کرتی ہوں یہ بھی ناول آپ کو بہت پسند آئے گا. اس ناول کا نام ہے دہشت وحشت. اس کی رائٹر ہے مہوش علی. نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے. آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف. ہیئر بی گو. سر ہارمان صاحب بس نکل رہے ہیں. فائل بند کرتے اس نے مسکرا کر کہا، جس پر سامنے والے میں ذرا حوصلہ پیدا ہوا. سر ایک بیڈ نیوز ہے. انسپیکٹر رحمان خان نے موبائل جیب میں ڈال کر اندر داخل ہوئے ایس پی برہان الوی سے بولا. کون سی؟ الجھن سے دیکھتے برہان نے ابرو چکائی. سر ہمیں جلد وقار ہاؤس پہنچنا ہوگا. وقار نے ہم سے جھوٹ بولا کہ اس کے گھر میں مین ڈور اور بیک ڈور کے علاوہ کوئی تیسرا باہر جانے کا راستہ نہیں ہے. پر اصل میں کیا؟ اصل میں برہان پریشان سا اٹھ کر چیخ پڑا. انسپیکٹر ارمان نے لبوں پر زبان پھیری. سر وہ اصل میں وقار بلوچ کے اپنے بیڈ روم میں ہی ڈریسنگ میرر کے پیچھے باہر جانے کا راستہ تیسرا راستہ ہے جس کا اس نے ہمیں نہیں بتایا. اور وہ ایس پی کے بگڑتے تیور دیکھ پھر سے چپ ہو گیا. کیا قسطوں پر بات کر رہے ہو؟ پوری بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں کو پہلے کیوں معلوم نہیں ہوا اور اب کیسے معلوم ہو گیا؟ بکو سب. برہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے. وہ سر اب وہ اپنے روم میں نہیں ہے اور تیسرا راستہ تھا وہ اس کے روم سے جاتا ہے، ساتھ والے خالی گھر سے نکلتا ہے، جس کا اس نے ایسے ہی کہہ کر بات گول کر دی تھی. انسپیکٹر رحمان کہہ کر برہان کے چہرہ دیکھنے لگا جو سرخ پڑنے لگا تھا. مزید اس کی بیوی کا بیان ہے کہ اچانک روم میں لائٹ آف ہو گئی اور وہ سمجھ کچھ نہیں سکی. اس سے پہلے کمرہ روشن ہو گیا پر وقار روم میں نہیں تھا. البتہ ڈریسنگ میرر اور دروازے کی پٹ کی طرح دیوار سے الگ تھا، مطلب وہاں سے جانے کا راستہ. سر اس میں ہماری تو غلطی نہیں، اس وقار بلوچ کو ہی ہم پر یقین نہیں تھا. اگر وہ بتا دیتا تو ایسا ہوتا. ارمان خان کی صفائی پر برہان نے اس کے چہرے کو دیکھا. کیوں اسے ہم پر یقین نہ ہوا؟ نانسنس، ہماری ہی غلطی ہے جو اس کے گھر کے اندر ہو کر بھی نہ جان سکے اور باہر ہو کر بھی کامیاب ہو گیا. ٹیبل پر ہاتھ مار کر وہ دھاڑا. اب یہاں میرا منہ کیوں تک رہے ہو؟ گیٹ لاسٹ. سر اب چلیں گے نہیں وہاں؟ کچھ ڈرتے ارمان نے چند الفاظ ادا کیے. برہان کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے. اب کیا میں وہاں مچھر مارنے چلیں؟ ایک انسان کی زندگی تو بچا نہیں پائے کہ اس کی بیوی کو حوصلہ دینے چلیں؟ اسٹوپڈ. سرخ آنکھوں سے وہ گرایا. لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے. انسپیکٹر اس کی جنونی حالت دیکھ منہ میں بڑبڑایا. سلوٹ کرتا باہر نکل گیا. اف اف سعید، ابھی وقت تیرا ہے، کر لے کمال. چیئر پر گرتے چھت کو دیکھا. خود کلامی کرنے لگا کہ اس کا موبائل بج اٹھا. ایک گہرا سانس بھر کر سیدھا ہوا اور داد کا نام دیکھ موبائل کان سے لگایا. بول داد. داد برہان الوی کا چھوٹا بھائی تھا. بھائی آپ کو کچھ یاد بھی ہے؟ 11 بج گئے ہیں، 12 میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے. او یار دماغ خراب ہو گیا ہے میرا. بالوں میں انگلیاں پھنسائے آنکھیں میچی. اور تو پھر ہر بار کی طرح داد کو ہنسی آ گئی. جی ہاں ہر بار کی طرح. اور ویسے یہ تو پوچھ رہے ہیں یا مذاق اڑا رہا ہے؟ بھائی میں کیوں مذاق بناؤں گا، یہ تو بس ایسے ہی پوچھا. اچھا بتاؤ موسم کیسا ہے وہاں کا؟ مسکراتے لہجے میں کسی کی من موہنی صورت کو یاد کرتے کھویا سا بولا. جی موسم تو ویسا ہی ہے، ہر سال کی طرح. صوفے کی بیک پر سر ٹکائے بولا. تو لب بھیج کر برہان چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا. اچھا تم نور العین کو جگانے کی کوشش کرو، میں تب تک کچھ اسپیشل خریداری کر کے آتا ہوں. ارے بھائی پھر اتنا ٹائم ویسٹ ہوگا اس بونی پر، اس کا کل کر لیں گے کچھ. سر کو کھجاتے اس نے ٹالنا چاہا کہ آگے بھی اس کا بڑا بھائی تھا. داد آفس سے نکلتے روبدار آواز میں تنبیہ کی. جا رہا ہوں، بلکہ روم کے دروازے پر ہوں، پکارنے کی ضرورت نہیں. منہ بنا کر کہتا وہ آہستہ سے روم سے باہر نکلا. شاباش میں رشے. ہنس کر کہتے موبائل آف کیا. گاڑی میں بیٹھ ڈرائیور کو شاپنگ مال کی طرف جانے کا کہا. مال کے باہر گاڑی اس میں شاپنگ بیگز رکھتے. ایک بار پھر اس کا موبائل بجنے لگا اور وہ جانتا تھا کس کی کال ہے. تو کے مطابق اسکرین پر DIG فرقان ملک جگمگا رہا تھا. سنیں ذرا آپ جا کر آگے دیکھیں، کوئی فلاور شاپ اوپن ہے. گو فاسٹ. اوکے سر. ڈرائیور کہتا آگے نکل گیا اور اس نے کال اوکے کرتے موبائل کان سے لگائے. السلام علیکم سر. ایس پی برہان الوی. مجھے وقار بلوچ زندہ چاہیے، مطلب سمجھے، ایک بھی خراش نہ آئے اسے کسی بھی صورت حال میں. تمہارے پاس 10 گھنٹوں کا وقت ہے. ایک ابھرتے سیاستدان کو کوئی پولیس کی سخت سیکیورٹی میں بھی کڈنیپ کر گیا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. DIG کی باتیں سنتے برہان دل کیا موبائل دیوار پر دے مارے.
सर पर वकार बलोच ने। नो एक्सक्यूज एसपी बुरहान इल्वी, हमें भी जवाब देना पड़ता है। अभी मीडिया को नहीं मालूम, कल को मालूम हुआ पुलिस की यूनिफॉर्म पर धब्बा लग जाएगा। चिटपटी बातों से गुस्सा कहते मोबाइल तो बंद हो गई, पर बुरहान का पारा हाई हो गया। सॉरी सर, पर यहाँ कोई फ्लावर शॉप नहीं है, एक है वो भी 8 के बाद बंद हो जाता है। ड्राइवर मुअद्दब का कहने लगा, मेरे साथ चलो। कहाँ है वो शॉप? आधा घंटा तो पहले ही मैं यहाँ से ही बैठ कर गया था। इसे दाद की 30 मिस कॉल्स आ चुकी थी। जी सर आइए। 30 साल दाद अपने माँ बाप के रूम पर नजर रखते आहिस्ता से आगे बढ़ा। अल्लाह क्या भला हम मासूमों के घर नाजिल किया है। ठक ठक के पाँव पर नूरुलैन के रूम की तरफ उठाते, साथ में विर्द भी जारी था। अब सबसे बड़ी मुसीबत रूम लॉक ना हो। अगर नॉक करता तो 30 जूते खाता अपने बाप के, अगर ना करता तो बड़े भाई के। छोटा था तो सबके लिए तोहफा था, जो ऐसे आए इस्तेमाल करे। बोनी दीवार में मुंह छुपाकर आहिस्ता से पुकारा कि कोई सुन ना ले। चक्कर में खुद ही सुन ना सका। बोनी एक बार फिर यहाँ वहाँ देखते बड़बड़ाया। उफ, ऐसे कैसे चलेगा दादिलवी? तो निकल कर गर्दन अकड़ाई। अल्लाह, पहना इन लड़कियों से स्लीपिंग क्वींस होने के चक्कर में हम मासूम लड़कों को ज़ुम्बीज़ बना देंगी। बंद दरवाजे का दुखते दीवार पर आहिस्ता से सर मारने लगा। तुम्हें मैंने नूरुलैन को जगाने का कहा था बेवकूफ़। बेवकूफ़ों की तरह दीवार से बातें करने को नहीं। अचानक से पीछे आती भारी आवाज़ कंधे पर रखते हाथ को महसूस करते दांत की चीख निकलते रुकी, क्योंकि बुरहान ने मुंह पर अपना भारी हाथ रख दिया था। क्या लड़कियों की तरह चीखें मार रहे हो? मुंह पर हाथ हटाकर डपटा। भाई वो नहीं उठ रही, कब से चीख रहा हूँ, अब तो गला खुश्क हो गया। सांस बहाल करते इसने मुश्किल से कहा। इतनी एनर्जी अगर दरवाज़ा खोलने पर लगाई होती तो गला खुश्क नहीं होता। आहिस्ता से दरवाज़ा वॉक करते इसने मलामत करती नज़रों से देखा। दांत सिर्फ सर खुजाकर रह गया। ट्राई तो कर रहा था। मैं जा रहा हूँ चेंज करने, तब तक तीसरी जंग जीतने ही की कोशिश करो। कंधे पर पकड़कर इसे दरवाजे के सामने करते खुद अपने रूम की तरफ चला। थू ऐसी जिंदगी पर दादिलवी, एक लड़की के रूम का दरवाज़ा नहीं खोल सकते। पिंक कलर के सिंगल पर पिंक चादर में लिपटे वजूद को देख दांत पीसे। वैसे इसमें मेरी हिम्मत का कसूर नहीं, मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ है। ऐसे ही किसी के रूम में नहीं घुस जाते बेवकूफ़ लोग। ए बोनी उठ, मनूस जीना हराम कर दिया है मेरा। खुद का हौसला दिलाते तकिए पर काली चोटी को देखकर आंखें फैलाई। कहीं चुड़ैल तो नहीं? या अल्लाह अपनी पनाह में रख। नूर उठ। चादर का कोना पकड़े जिन जोड़ने पर जवाब दे दिया। बोनी आखिरी बार पुकार रहा हूँ, फिर सुबह मुझे इल्जाम मत देना। यहाँ वहाँ कोने दरवाजे को देखते चुटकियाँ को खींचा। क्या है, सोने दो ना दाद। बालों पर खिंचाव महसूस वो कसमसाई। बोनी बुरहान भाई भी आ गया है। अगर पापा मामा उठ गए तो सोती रहना, अगर उठ रही हो तो सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, आ जाओ। और हमारे पास टोटल 15 मिनट हैं 12 बजने में। कलाई में बंद घड़ी को देखते आहिस्ता से कहा और मुस्कुराते कमरे से निकला, मगर जाते हुए सोए वजूद को देखना नहीं भूला, जिस पर इसके चेहरे पर चुलबुली मुस्कुराहट आ गई। तुम क्या समझते हो बेवकूफ़ मिस्टर दाद? मुँह से चादर हटाकर अपने गुलाबी गाल पर लहराती काली लट को उंगली से पीछे किया। नींद भी पूरी हुई और सब कुछ रेडी। शाबाश नूरिलवी। स्लीपर्स में पाँव फंसाकर अपना प्रेस किया हुआ रेड फ्रॉक उठाते निकली टेबल की जानिब बढ़ी, पर वहां पर फ्रॉक की जगह खाली टेबल इसका मुंह चढ़ा रही थी। नूर आ रही हो या सोती ही रहना? हमेशा की तरह हर चीज़ में लेट। तुमसे तो दांत ठीक है, कम से कम वक्त पर तैयार तो होता है। इसे बद बना देख। बुरहान ने तभी आवाज़ में गुस्से से कहा, जिस पर इसकी नजरें तो झुक गई, पर इसमें समंदर लहरें मारने लगा। खड़ी रहो यहाँ, मुझे सख्त नफरत है ऐसे सुस्त इंसानों से। दरवाजे के पट बंद करते वो चला गया और अंदर खड़े वजूद में दिल की उदासी सी छा गई। आपको पसंद ही क्या है मुझे में बुरहान? हर चीज़ तो आपके लिए हुरुल ऐन से शुरू और इसी पर ख़त्म नजर आती है। अपने भरे भरे गुलाबी गालों से चमकते मोती हाथ की पुष्ट से साफ करते बड़बड़ाई। अरे हमारी बोनी रो रही है क्या? दरवाजे से मुंह निकाल दांत ने इसे रोते देख मासूमियत से पूछा। नूर ने आवाज़ पर झट से नजरें उठाई तो सामने 2 काली शरारती आंखें स्प्री पर टिकी थी। शक्ल दफा करो कमीने, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पाँव में स्लीपर्स के उतार कर दरवाजे पर निशाना लगाया। कितना कुछ सोचा था, ना चाहते हुए भी इसकी मौजूदगी में वहां जाएगी और कम वक्त में रेडी होकर कुछ तो बेहतर बने इससे नजर पर। यार मैंने क्या किया? भलाई का तो जमाना ही नहीं। एक हाथ से स्लीपर पकड़ा और दूसरे से मुंह में बबल डालकर इसकी भीगी गालों को देखा। पगली, इतनी बात पर कोई रोता है? ये लो पकड़ो अपना स्लीपर, और बेड के नीचे पड़ा है तुम्हारा फ्रॉक, जल्दी आ जाओ। स्लीपर्स को वापस फेंकते पुचकारा
اور یہ لو فریش اپ کھاؤ، فریش ہو کر آؤ، شاباش میری بونی، جاتے ہوئے منہ میں اپنا ببل گم اس کی طرف پھینکتے مزید کوئی کسی کی کاروائی کو موقع دیے بغیر دروازے سے ایک بند کر گیا۔ اللہ تجھے دیکھے داد، پتہ نہیں کہاں سے ہم لوگوں کے بیچ بزدل ٹپک پڑا ہے۔ وہ اسے کوس تو رہی تھی پر دکھ اسے داد کے مذاق پر نہیں ہو رہا تھا، دکھ تو اسے اپنے آپ پر تھا۔ کہاں دل میں داغا دیا ہے؟ کیا ہوا بونی، تم تیار نہیں ہوئے؟ تم نے تو بہت کچھ یونی میں کہا تھا، اپنی برتھ ڈے پر یہ کروں گی وہ کروں گی۔ سمپل سے وائٹ سوٹ اور گرین دوپٹے میں اداس نورالعین کی سرخ آنکھوں کے دیکھتے داد نے بدم آواز میں ہمدردی سے پوچھا، جن کے گھر میں تم جیسا بزدل کمینہ کزن ہو وہاں ایسا ہی سوگ ہوتا ہے؟ داد کی توقع کے مطابق وہ چیخ پڑی، جس پر اس نے منہ پر مسکراہٹ کو چھپانا مشکل ترین کام بن گیا اور اس سے داد کے مزے لیتے تاثرات کو دیکھتے جھجک کر سر گھمایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا نور، تم خود سے بڑے اپنے کزن سے کس لینگویج میں بات کر رہی ہو، اور ذرا سی تمیز نہیں بات کرتے وقت تم میں؟ کچھ اچھا نہیں تو برا بولنے سے بھی گریز کرو، انڈرسٹینڈ؟ اس کی جھکی پلکوں کے دیکھتے برہان ناگواری سے بولا، سوری۔ وہ نورالعین اس کی تو یہ حالت تھی کہ نہ رو سکتی تھی اور نہ چیخ۔ رہنے دے بھائی، بچی ہے ابھی۔ داد نے مسالہ ڈالنا ضروری سمجھا، تم دونوں چلو اسے لے کر آتا ہوں۔ برہان کے کہنے پر داد اور نورالعین دونوں لاؤنج میں آ گئے، پر جاتے ہوئے پلٹ کر برہان کے ہاتھ میں شاپر دیکھنا نہیں بھولی۔ لاؤنج میں کمال، علوی اور آسیہ بیگم کی موجودگی کو دیکھ کر دونوں وہیں رک گئے۔ ابو، امی، آپ؟ داد کی پکار پر دونوں مسکرا پڑے۔ ہم نے سوچا کہ اس حسین محفل کا حصہ بن جائیں اور تم لوگوں کو سرپرائز دیں۔ کیوں جی؟ آسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر یہاں تو ہم خود سرپرائز ہو گئے۔ اور مزید نورالعین کو دیکھ خوشی سے بولی، تائی امی۔ نورالعین آگے بڑھ کر آسیہ بیگم کے ساتھ لگی۔ ارے کیا ہوا؟ اس خوشی کے موقع پر ہماری گڑیا کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ اس کا سر سہلاتے پوچھا۔ تائی امی، آپ کو کیوں لگتا ہے یہ خوشی کا موقع ہے؟ کیوں ان لوگوں کی خوشی منائی جاتی ہے جو خوشی کو سمجھ نہیں سکتے؟ نور کو لفظوں پر داد کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، اور کمال صاحب، آسیہ بیگم بھی خاموش رہ گئے۔ جو ہماری خوشیوں کو ہڑپ جاتے ہیں ہم لوگ پھر انہیں ہی کیوں خوشیاں رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ تایا ابو، وہ سینے سے لگی سسک رہی تھی، بس کر دو نور، اگر خوشی میں شریک ہوئی ہو تو خوش نہیں کر سکتی تو بدمزاجی مت پھیلاؤ۔ داد کی بات پر نورالعین نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں یہاں خوشی میں شریک ہونے نہیں، یہ دیکھنے آئی ہوں کہ دوسروں کو خوشیوں کو نگل کر خود کتنا خوش رہ سکتے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ دوپٹے سے آنکھیں پہنچ کر آگے بڑھ کر ایک چیئر پر بیٹھ گئی اور داد افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈیکوریشن تو بہت اچھی کی ہے۔ اتنے کم وقت میں آسیہ نے بات کو بدلنے کے لیے لانچ کی گئی سجاوٹ کو دیکھتے سراہا۔ ہاں بھائی، اس کام کو تو میں سراہے بغیر نہیں رہ سکا۔ مال صاحب نے بھی تاکید کی۔ بس فادر صاحب، ہمارا ہنر اچھوں کو منہ کھولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھے گردن اکڑائی۔ ویسے کیا فائدہ اس سجاوٹ کا؟ کیوں؟ طنز ہنس سے داد نے دیکھ کر اب رچکایا۔ نورالعین، بس کرو۔ آسیہ بیگم جھڑکتے کا یہ بات سب پر شدید ناگوار گزری کہ جھڑکے بنا نہیں رہ سکے۔ آپ بیٹھے نا ابو امی۔ داد کے کہنے پر وہ دونوں صوفے پہ بیٹھ گئے۔ بھی آ گیا داد بیٹا۔ شیر خان علوی ہاؤس میں خان سامہ تھا۔ ویلکم ویلکم شیر صاحب، ہم کو آپ کا انتظار تھا۔ داد نے باہیں پھیلا کر چیئر کی جانب اشارہ کیا، پر وہ کمال صاحب کو دیکھ وہیں رک گیا۔ ارے آ جاؤ شیر صاحب، ہمارے ہی مہمان ہیں۔ داد کی بات پر سب مسکرا دیے سوائے نورالعین کے، جسے برہان کی بخیر موجودگی کھل رہی تھی۔ پتہ نہیں اس اندھی میں ایسا کیا ہے؟ لب کچل کر منہ سے زہر اگلنے لگی۔ میرا بس چلے تو اس ڈین کو کسی گہری کھائی میں پھینکاؤں، ہم سب کی زندگی سے دور، خاص کر کے برہان اور میرے بیچ سے، میری خوشیوں کی ناگن۔ نورالعین دروازہ ناک کرتے برہان نے نام میں اپنی محبت سمائے پکارا، پر جواب نہ۔ داد ایک بار پھر اسے نے کوشش کی۔ تکیے میں منہ دے کر سسکتی نورالعین نے اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ لیا، درد سے آنکھیں سختی سے میچی۔ وہ جانتی تھی برہان کیوں آیا ہے۔ نورالعین، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ نور کے بار مسکراہٹ سی تھی۔ برہان کے لبوں پہ صرف اس کا نام لیتے نور کا نام سن نورالعین کا دل دھڑک اٹھا۔ نور، آ جاؤ برہان۔ ایک آسی پیدا ہوئی تھی دل میں۔ اٹھ کر بیٹھی، وہ خود پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی اور اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اس کی اجازت ملتے برہان نے دروازہ کھول اپنا پہلا قدم اندر رکھا۔ نظریں سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی سور پر پڑی، جو اس کے قدموں کی آہٹ سن سماعتیں بچھائے بیٹھی تھی۔ نورالعین اور نورالعین دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ وہ ہر عام جڑواں بچوں کی طرح ان دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی تھی، یہاں تک کہ وہ لمبے بال، وہی کالی آنکھیں، ایک سی گلابی رنگت اور گالوں میں پڑنے والے ڈمپل، دونوں ایک دوسرے کا آئینہ تھی، پر ایسا الگ الگ دل کی مالک۔
فرق اتنا تھا، حورالعین قد میں لمبی تھی اور نورالعین چھوٹی، اسی وجہ سے کہ بنیاد کو بنا کر نورالعین کا مذاق بناتا تھا، جس پر وہ کافی غصہ بھی ہوتی تھی۔ برہان، تمہیں نور کے بارے میں کچھ کہنا تھا؟ بلکہ جب کاکر اس کی موجودگی کو آس پاس محسوس کرتی وہ مسکرائی۔ اس کی بھیگی مسکراہٹ کو دیکھتے برہان بھی مسکرانے لگا۔ ہاں، ایک زبردست نیوز ہے، پر اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی برہان نے شاپنگ بیگ سے ایک ریڈ کلر کا ڈریس نکالا۔ میں کیا کام کر سکتی ہوں برہان؟ تنزیہ ہنس کر قرب سے بولتی، اپنی حقیقت سامنے رکھنے لگی۔ اس کے لفظوں پر برہان نے اس کی طرف دیکھا جہاں خوبصورت آنکھوں سے اشک رواں تھا۔ رونا نہیں ہور، میں نے بہت کوشش کی ہے پرانے زخموں کو بھرنے کی، تم واپس ان پر چھریاں مت چلاؤ۔ ٹشو سے اس کے آنسو صاف کرتے منت کی۔ حورالعین چہرہ موڑ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ برہان، کیوں چاہتے ہو میں بھول جاؤں؟ سب سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ کیونکہ میں بھی بھولنا چاہتا ہوں۔ توقی کے مطابق اس کے لفظ پتہ نہیں کیوں برے لگے، جس پر وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ اب چلو جلدی سے یہ ڈریس چینج کر کے آؤ۔ اس کے ہاتھ میں اپنا لایا ریڈ کلر کا ڈریس تھما کر اسے کھڑا کیا۔ کیا نورالعین بھی بھولنا چاہتی ہے؟ ڈرتے ڈرتے الفاظ ادا کیے اور سماعتوں کے اس کے منتظر ہوئی کان ہاں سننے کو ترسنے لگے۔ نورالعین کے کام پر برہان نے اب لب بھیج لیے۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھنا جس کا کوئی قصور بھی نہ تھا، پھر بھی یہی تڑپتی رہتی تھی۔ اب تمہارے اتنے فورس کرنے پر بتا رہا ہوں، سرپرائز کیا بھاڑ میں۔ برہان کے لفظوں پر حورالعین کے دل میں جگنو چمکے۔ بھولنے کا نہیں پتا، پر انشاءاللہ وہ بھول جائے گی۔ تو پھر اس سے بڑا سرپرائز کیا ہے برہان؟ امید کے ٹوٹنے پر اس کے خوبصورت آنکھوں سے موتی ٹوٹنے لگے۔ اور پلیز، گالوں پر لڑکتے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنتے منت کی، سن تو لو، نورالعین تمہارے ساتھ ہی اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے۔ کیا یہ بڑی وجہ نہیں تمہاری خوشی کی، یا تمہاری امید کے نئے سرے بننے کی؟ برہان کی بات پر حور کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے برہان؟ خوشی سے اپنی انگلیاں مروڑتے پوچھا۔ یس مائی ہارٹ، یہ سچ ہے۔ اب جلدی ریڈی ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو موڈ بدل جائے۔ برہان کی بات پر ہنسی اور سٹک کے سہارے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی آنکھیں میچ کر ایک گہری سانس خارج کیا۔ ایسے ہی مجھے تم سے نفرت نہیں نورالعین، ہماری خوشیوں کی دشمن ہو تم، آئینے میں دیکھتے سے نفرت سے سوچا۔ چہر پر بندھا وہ پسینے سے نم تھا، کپ کپاہٹ سے دل سکڑ کر ایسا درد ہوتا جیسے کسی نے مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ خود پر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرتے وقار بلوچ۔ وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں کوئی لمبا چوڑا وجود دروازے سے اندر داخل ہوا، پر اس کا چہرہ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے دیکھ نہ سکا۔ میں نے تو سنا تھا اگر انسان کو اپنی موت کی خبر پہلے پڑ جائے تو وہ خود کو بچانے کی ہر ممکن تک کوشش کرتا ہے، پر تم جاندار کہکا مارتے وہ سامنے کھڑا ہو کر تھوڑا جھکا۔ بیسٹ، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے جانے دو، 2 منٹ ویٹ کر، سب معلوم ہو جائے گا۔ اس بار آواز سامنے نہیں بلکہ پیچھے سے کسی لڑکی کی تھی۔ خوف سے اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی اور چیخیں تب بلند ہوئی جب بیسٹ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلی کے پور پور کو کٹر سے زمین پر گرتے دیکھا۔ آہ، مجھے چھوڑ دو اللہ کے واسطے بیسٹ۔ انگلی سے نکلتے خون کی دھاڑ پر وائٹ شرٹ پر بنتے عجیب و غریب نقش پر اس کے چوبندہ طبق روشن ہو کر دیے۔ چھوڑ دیں گے تب جب تم اب کچھ اپنے منہ سے پھوٹو گے، بالوں سے پکڑتے کھینچتے اس سے ہنستے کہا۔ پر وقار بلوچ کی نظر جب خود کو تکتی 2 بری آنکھوں پر پڑی تو اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ آہ، یہ بیسٹ! کرائم کی دنیا میں سب نے ہی تو بیسٹ کو سنا تھا، اور جس نے دیکھا وہ بیان کرنے کو نہ رہا، پر آج یہ چہرہ، سفید رنگت شہد رنگ بال، ہلکی سی شیو گنی مونچھیں، اور جو سب سے خوفناک تھا وہ تھا اس کا چہرہ جسے جگہ جگہ سے کاٹنے کے گہرے نشان تھے، جیسے اس درندے کو بھی کسی نے اپنی درندی کا نشانہ بنایا ہو، جیسے کسی نے خنجر سے کاٹ کر خوبصورت موتی کو بدصورت بیسٹ میں بدل ڈالا ہو۔ مجھے زیادہ نہیں معلوم بیسٹ، صرف اتنا جانتا ہوں کہ 6 جوان لڑکیاں تھیں اور ایک 13 سال کی بچی کے نام پر پیچھے کھڑی مسکان نے اپنے ناخن میں موجود چھوٹے سے بلیڈ اس چمڑی میں گھپو دیے۔ بچی کہاں گئی؟ اس کا کیا کیا؟ بیسٹ کے پوچھنے پر مسکان نے اس کے سر کو کرسی کے پشت سے مارتے جھٹکا دیا۔ بچی کے ساتھ اس کے نامکمل ہونے والے لفظوں میں بیسٹ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پیدا کر دی، اور مزید کچھ بھی اس کی منت سماجت کو سنتے اپنے چمکتے خنجر سے اس کے ہاتھ کاٹے، اور پھر زبان اس کے روح فرزا منظر سے وہ تڑپتا بے ہوش ہو چکا تھا، اور منہ سے نکلتا خون کچھ اندر اور کچھ باہر لگنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس کے اعضاء کو زمین پر پھینکا گیا۔ مسکان مزے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ الف، یہ کہنا پارسل
ایس پی برہان علوی تک پہنچائے، اور ساتھ یہ بھی لکھ دینا سیاست میں گھسنے سے بیسٹ کی نظروں سے ہی سیاسی نہیں چھپ سکتی۔ انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے خنجر سے ربکتا خون صاف کرنے کے باہر نکل گیا۔ چلے جی، پارسل بنائے برہان صاحب کے لیے۔ ہاتھوں پر گلوز پہن کر وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پڑے اعضاء کو ایک بیگ میں ڈالنے لگی۔ بلیک سوٹ میں برہان کے سنگ ریڈ لانگ میکسی میں ہورو لین کوئی آسمان کی ہوری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آسیہ بیگم سالوں بعد اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ پر واری ہو گئی تھی، پر اس کی آنکھوں کی گھبراہٹ اور ہیرا پھیری پر نورالعین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آئی۔ اگر آج اس ماسی کے سوٹ میں آنے کی بجائے کسی اچھے ڈریس میں آتی تو دوسرا صدقہ ہمارے سر سے اتارا جاتا۔ سب کی شدت سے ہوتے سرخ چہرے کو دیکھتے داد نے نورالعین سے کہا، شکل دیکھیے اپنی۔ وہ جھڑک کو بولی، خوش فہم مت ہو، میں تو صرف تمہارے دل کی بھید پھوڑ رہا تھا۔ کہنے کے ساتھ بغیر رکے آگے بڑھ گیا، اور نورالعین کا دل کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے روم میں بند ہو جائے، پر مجبوری تھی یہاں رکنے کی۔ سب سے دعاؤں اور تعریفوں کے بعد وہ برہان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہاں اور نورالعین، برہان نے اسے الگ سب سے دور کھڑا دیکھ کر پکارا۔ نورالعین بھی اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کے لیے بے چین ہوئی۔ میں یہاں ٹھیک ہوں برہان، روکھے لہجے میں اس نے انکار کیا، اس قدر سخت دلی سے، پر برہان نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ نور بیٹا، آج تمہارا بھی جنم دن ہے، آؤ یہاں بہن کے پاس۔ آسیہ بیگم نے کوشش کی، جس پر لہو لہان ہوتی اپنی آنکھوں میں دنیا جہاں کی نفرت سمائی۔ نورالعین نے اپنی سگی بہن حورالعین کی طرف دیکھا۔ معاف کر دینا تائیمہ، میں نے بہت کوشش کی، پر اب نہیں، میں نہیں معاف کر سکتی اس قاتل کو، اس ڈائن کو، جو میری خوشیوں کو نگل گئی، میرے ماں باپ کو نگل گئی۔ مجرم ہو تم، قاتل ہو ہماری خوشیوں کی، میرے ماں باپ کی، مجھے یتیم بنانے کی۔ چیخ چیخ کر کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور سامنے کھڑی نورالعین دعا کر رہی تھی، کاش اندھی کے ساتھ وہ بہری بھی ہوتی، یا نورالعین کی دعائیں لگ جاتی، کہیں مر کھپ جاتی۔ مجھے میرے روم میں چھوڑا برہان، سسکتی نورالعین کی آواز پر برہان ہوش میں آیا۔ سبھی حیران پریشان کھڑے تھے، پہلے نہیں آتی تھی تو سکون ہوتا تھا، پر آج آ کر یہ تماشا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ برہان کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ داد، حور کو لے کر جاؤ۔ خاموش کھڑے داد کو برہان نے آواز دی، اور وہ سر ہلاتا نورالعین کو لے کر جانے لگا۔ اس ہنگامے کو دیکھ شیر خان بھی چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی آنسو صاف کرتی نور کے سامنے برہان جا کھڑا ہوا۔ وجہ ان سب کی؟ کرخت آواز میں نور نے نظریں اٹھائیں۔ برہان، کمال صاحب نے اسے تیوروں پر ٹوکا۔ نہیں پاپا، جانے دیں، کہ آخر اس نے کیوں کہا کہ وہ اس سرپرائز میں شامل ہونا چاہتی ہے؟ کیوں ہر روز اس نے نئے زخم دیتی ہے؟ کیا صرف اس کے ماں باپ تھے؟ حور کے کچھ نہیں تھے؟ شیر کی طرح خراتے وہ نور کو مارنے کے در پہ ہو گیا۔ کیا سمجھتی ہے خود کو؟ اکیلی بے بس یتیم بے سہارا؟ تو اس کے ساتھ کون سے اس کے دوسرے ماں باپ ہیں؟ ہمیشہ سے سہتی نورالعین آج اس کی خوشیوں کو یوں بکھر کر خوش باش ہو گئی تھی، پر دل پر جیسے ٹھنڈک پڑ گئی تھی، جو آگے سے ریڈ کلر کے سوٹ میں نورالعین کو دیکھ کر لگی تھی۔ اس سکون پر خاموشی سی بے خوف ہو کر برہان کا چیخنا چلانا سن رہی تھی۔ ہمیشہ سے چاہنے والا خواب کہ ہر موقع پر جس پر نورالعین کے ساتھ ہوتا تھا، اپنے ساتھ ہونے کے سپنے جو ہمیشہ ادھورے رہتے، آج ان کی پہلی کامیابی دیکھ وہ اندر ہی اندر جھوم رہی تھی۔ 12 بج گئے تھے، وہ اس کے پاس اس کے سامنے کھڑا تھا، چاہے کسی بھی روپ میں اس کے سامنے، وہ حور اور ان میں سے دور، بہت دور تھی ان کی نظروں سے۔ تھینکس اس خوبصورت تحفے کے لیے۔ بغیر اس کی چیخ گراہٹ کو دیکھے سنے اپنی کہہ کر بھاگ گئی، اور پیچھے کمال صاحب، آسیہ بیگم، برہان تینوں سکتے میں تھے۔ مجھے سونا ہے داد، اب جاؤ تم، ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہہ کر وہ اپنے بیڈ کے قریب رکھی اپنی سٹک کو اٹھانے لگی۔ پر حور، میں نے کہا نا مجھے سونا ہے داد، پلیز۔ وہ منت پر اتر آئی، اور داد اس کے چہرے پر تھکن کو دیکھتے چپ چاپ سر ہلاتے جانے لگا۔ اس کے جاتے وہ دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کیا کروں؟ نور کے روم میں درد کم ہو جائے؟ ایسا کیا کروں میں؟ گھٹنوں میں سر دے کر وہ بے بسی سے بڑبڑائی۔ داد، حور، داد کو واپس سے آتے دیکھ برہان نے بے چینی سے پوچھا، بہتر ہے بھائی ہم اسے اکیلا چھوڑ دیں، پہلے ہی بہت درد دے چکے ہیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ نور، اچھا نہیں کیا اس نے، دیوار پر ہاتھ مار کر غصے کو ضبط سے بولا، عام انسان کی نہیں، مضبوط پہاڑ جیسے سہارے کی ضرورت ہے اسے۔ داد کہہ کر رکا نہیں، اور برہان نے اس کے لفظوں کو سمجھتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔ I promise حور، میں تمہیں ہر برے سائے سے محفوظ کر لوں گا۔ بند دروازے کو دیکھتے اس نے عہد کیا۔ سر سامنے کتا کا بھیڑ ہے، کیسے آگے نکلیں؟ سنسان گلی پر ہیڈ لائٹ کی روشنی پر ڈرائیور نے آس بیٹھے ارمان سے کہا، چلاؤ، کچھ نہیں ہوتا، خود ہی گاڑی قریب آ کر دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ لاپرواہی سے کہتے اس نے آنکھیں موندی۔ ڈرائیور نے بھی کندھے اچکا کر گاڑی آگے بڑھائی، تو تھوڑا قریب آنے پر ہی ایک بار پھر زوردار جھٹکے سے بریک ماری۔ کیا اس بار بلیوں کی بھیڑ دیکھی؟ جیسے اچانک سے بریک لگائی، اپنا ماتھا سلاتے ارمان نے ڈرائیور پر طنز کیا،
سر سامنے دیکھے، سامنے ہی جس پر کتوں کی بھیڑ تھی، اس بیگ سے نکلتے زمین پر خون کو دیکھ کر ڈرائیور نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھے ارمان کو متوجہ کیا۔ جمال، تم یہاں دیکھو تو ہے کیا؟ ڈرائیور نے پیچھے ہٹتے کانسٹیبل جمال سے کہا۔ نہیں جمال، کسی کی سازش ہو سکتی ہے، ہمیں ایس پی برہان کو اس صورتحال سے خبردار کرنا چاہیے۔ ارمان کی بات پر دونوں نے ہی دونوں سے دیکھا۔ ارمان کے بتانے پر کچھ ہی دیر میں ایس پی برہان اپنی پولیس گاڑی سمیت وہاں پہنچ گیا۔ سر کیا ہو سکتا ہے؟ پاس کھڑا ارمان برہان کے ساتھ ہاتھوں پر گلوز چڑھائے بولا۔ وہ تو دیکھ کر ہی پتا چلے گا انسپیکٹر، مختصر سے جواب دے کر وہ آگے بڑھا۔ سر مجھے لگتا ہے کسی کی سازش ہے ہمیں مارنے کی، بم تو نہیں بیگ میں؟ برہان کے آگے بڑھتے دیکھ خوف اور پریشانی سے بولا۔ چلو آؤ اور زپ کھولو، 5 پنجوں کے بل بیٹھ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پر سر بم، ارمان برہان کے تیور دیکھ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کھولو، اگر مریں گے تو ساتھ ہیں، اس بار کچھ روب سے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا اور کانپتے ہاتھوں سے زپ کھولنے لگا۔ بھوت بھوت! پاس کھڑا کانسٹیبل جمال چیخ اٹھا بیگ کے اندر کا منظر دیکھ کر، جہاں وقار بلوچ کے اعضاء کے ساتھ اوپر سر رکھا تھا۔ او مائی گاڈ! حیرت سے برہان کے منہ سے نکلا۔ سر یہ تو پہلے ہی ہوتا رہا ہے۔ ارمان ہنس کر پیچھے ہٹ گیا۔ برہان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سر جن لوگوں نے ہم نہیں پکڑ سکتے، وہ کام بیسٹ کر دیتا ہے، جو کرائم کی دنیا کا بیسٹ ہے، جہاں صرف اس کا بنا یہ قانون چلتا ہے، اور اگر کسی نے اس قانون کو توڑنے کی کوشش کی، ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ لاپرواہی سے کہتے وہ برہان کے بگڑے تیوروں سے بے خبر تھا۔ واٹ ربش! کس نے بنائے قانون کا ذکر کر رہے ہو؟ اور ایک درندے کے؟ برہان کی دھاڑ پر ارمان چپ سا ہو گیا۔ سوری سر، جو سنا تھا صرف وہ بتایا۔ وہ سر چکا شرمندہ سا بولا۔ اپنی سنی سنائی اپنے پاس رکھو، میرے سامنے سے درندوں کے اس طرح کے ذکر پر پرہیز کرو۔ انگلی اٹھا کر اسے پوائنٹ کیا تو ارمان نے جلد سے اسبات سر میں لایا۔ میں ڈی آئی جی کو انفارم کرتا ہوں اس صورتحال سے، وہ کہہ کر سائڈ پر چلا گیا۔ جب پڑے گی اسے تب پتا چلے گا، دنیا جانتی ہے بیسٹ کو، اور یہ مجھے منع کر رہا ہے، خود ہی پتا لگے گا کل ڈی آئی جی کی نیوز سے۔ چلتے کرتے اس نے کانسٹیبل جمال سے کہا، جو خاموش ہو کر سن رہا تھا۔ سر یہ چٹ! ڈرائیور نے برہان کو پکارا تو سب قریب آ گئے۔ کہاں سے ملی؟ لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سر بیگ سے۔ ہاتھ کیوں لگایا اسے؟ کہنے کے ساتھ ہی بیسٹ کی طرف دی ہوئی چٹ کو پڑھنے لگا، جو چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے ابھرتے سے سیاستدان وقار بلوچ کو کل رات ڈرائیونگ کے دوران کڈنیپ کر لیا گیا۔ جی ہاں، ملک کے ابھرتے سیاستدان وقار بلوچ کڈنیپ۔ وجہ ان کے ماضی میں مافیا گینگ سے تعلقات۔ ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ وقار بلوچ ایک اچھے انسان نہیں تھے، اور جو ماضی میں کرتے تھے یہ سب انہی کا نتیجہ ہے۔ کیا بکواس سن رہے ہو؟ داد جو حیرت سے آنکھیں پھیلا کر نیوز سن رہا تھا، اچانک ٹی وی بند کرتے اچھل پڑا۔ کیا بھائی، کتنی زبردست نیوز چل رہی تھی! منہ بنا کر کہتے اس نے ریموٹ لینا چاہا۔ چپ کر ہو کر بیٹھ جا، میرے سر میں درد ہے۔ کیوں سر میں درد ہے؟ ایسے لوگوں کا تو انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں تو بہت خوش ہوا، پر رات کو ٹھیک سے نیند آئے گی بھی کہ نہیں؟ بے رحم درندہ ہے، انسان نہیں جانور ہے سالہ۔ دانت پیس کر برہان نے مٹھیاں بیچی۔ ایک بار بھی اس کے بیوی بچوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ ارے پر بیوی نے خود تو کہا اچھا ہوا نتیجہ۔ دانت نے الجھ کر ارمان برہان کو دیکھا، شاید وہ اس کی دوسری شادیوں پر منظر عام پر آ گئی تھی، پر سوچ سا وہ بولا، نو، میں مان ہی نہیں سکتا کہ دوسری شادیاں سامنے آنے پر بیوی اپنے شوہر کی موت کا یوں کہے گی، ضرور کوئی برائی دیکھی ہوگی۔ دانت نے اپنی سمجھ کے حساب سے نظریہ پیش کیا۔ اب چپ کر، سادہ سگا نہ بنی اس کا۔ برہان نے جھڑک کر اس کے سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ ابو کا بتا۔ ٹیبل پر رکھی پلیٹ سے چپس اٹھا کر منہ میں ڈالتے اس نے کچن کی جانب دیکھا۔ ابو اسلام آباد گئے ہیں بزنس کے سلسلے میں، میں اور نور یونی میں ہیں، جسے میں نے لینے جانا ہے۔ امی جنہیں تم کچن میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو وہ حور کے پاس ہے۔ ایک ہی سانس میں کہتا وہ صوفے پر گر گیا۔ حور کے پاس کیوں؟ خیریت؟ پریشان سا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی انہیں کل سے بخار ہے اور ہاسپٹل چل نہیں رہی، تو ممی انہی کے پاس ہیں۔ یہ تو مجھے ابھی بتا رہے ہو بے وقوف! برہان ابھی بول ہی رہا تھا، حورالعین کے روم میں آسیہ بیگم کی پکار کی آواز آنے لگی۔ کیا ہوا امی؟ دونوں پہنچ کر ایک زبان بولے۔ برہان دیکھو نہ، صبح سے بخار تھا، کہہ کر تھک گئی ہوں، پر جو ضد پہ اڑی نہیں چلتی ہاسپٹل۔ ابھی سے ہوش نہیں آ رہا۔ بے ہوشی میں دیکھا آسیہ بیگم نے روتے کہا، او مائی گاڈ امی، اسے تو کتنا تیز بخار ہے، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ہمیں اٹھا کر بخار کی تیز تپش کو محسوس کرتے برہان نے اپنی ماں سے کہا۔ وہ بغیر کچھ سنے آگے نکل گیا۔ آئیے امی میرے ساتھ۔ دانت نہیں لے کر برہان کے پیچھے چلا گیا۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ ویٹنگ روم میں نورالعین کو اکیلے بیٹھے دیکھ بیہا پاس آ کر بولی، ہاں دانت کا انتظار کر رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو گیا اور نمبر بھی مصروف جا رہا ہے۔ ایک بار پھر کال کرتے مصروفیت سے کہا،
मेरे साथ आ जाओ, छोड़ दूंगी तुम्हें। चेयर पर बैठकर बिहा ने ऑफर कर दी। नहीं शुक्रिया, बुरहान को ये सब पसंद नहीं, मुस्कुराकर मना कर दिया। चलो फिर तुम बैठ बैठ जाती हूँ तुम्हारे साथ। बबल मुंह में डालते वो बोली, बहुत शुक्रिया इस नवाजिश का, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मसनूई मुस्कुराहट से कहते इसने इनकार किया। तुम्हें नहीं, मुझे है। आंख मारकर कहती हंसने लगी, कमीनी हो एक नंबर की। दाद को तुम्हारी तरफ मोहब्बत का मालूम हुआ ना तो इस यूनि से 2 गज दूर भागेगा। बताएगा कौन? हम तो छुप छुप कर मोहब्बत करते हैं, कहते एक बार। फिर वो कहकर लगाकर हंस पड़ी। मिस नूरुलैन, आपकी गाड़ी आ गई। पुकार पर दोनों खड़ी हो गई। क्या हुआ? किसी गर्लफ्रेंड को पटाने में मसरूफ थे कि मुझे ले जाना भी भूल गए? खड़ी होकर गुस्से से पूछा। गाड़ी में बैठो, बताता हूँ। इसने संजीदा अंदाज में देख नूरुलैन से भैया को खुदाफिज कर फ्रंट सीट पर बैठ गई। अब बताओ। इसकी तरफ मुड़ कर पीछा पूछा। नूरुलैन को कल रात के वाक़े के बाद बहुत तेज बुखार आ गया और अब वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है, इसीलिए देर हो गई। दाद ने कहकर इसके तासुरात देखने चाहे, पर वहाँ ऐसा था जैसे क्रीम में कुत्ते के मरने की भी बात सुनी हो। नूरुलैन, तुम इसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? वो तुम्हारी बहन है, अकेली है, तुम्हारे बिना कितनी मोहब्बत करती है, तुम इससे भूल गई क्या? देखो दाद, अब मैं टॉपिक पर बात करना नहीं चाहती, ना अपने मूड का बेड़ा गर्क करना चाहती हूँ, ना ही तुम्हारे तो भलाई इसी में है। हम इस टॉपिक पर बात ही ना करें। अपनी कहकर बगैर सुने खिड़की के बाहर देखने लगी। ख्याल करना नूर, अपनी नफरत खुद गर्जी में इतनी अंधी ना हो जाना कि वक्त आने पर रोना पड़े। दाद इसकी पुश्त को देख बोलता सामने देखने लगा। कहाँ चलना है? वही जाना जहाँ हर रोज जाती हूँ। इसने घर की तरफ इशारा किया। इसे समझकर सर हिलाया। दाद के जाने के बाद वो सीधे अपने रूम में आई। आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। बैग रखकर इसने दरवाज़ा बंद किया और आस्ते से चलकर अलमारी के पास आई और वहाँ कपड़ों के नीचे एक तस्वीर निकाल कर नीचे बैठ गई। क्यों मामा पापा हमें अकेला छोड़कर चले गए? तस्वीर में खूबसूरत सी औरत और मर्द के पास 2 जुड़वा बच्चियों को देख वो सिसकी। ममा, आपको याद है ना, हूर कहती थी मैं बहुत एहसास और डरपोक हूँ, मैं जल्द डर जाती हूँ, ज़रा सी बात पर रो पड़ती हूँ। तो मामा कैसे वो मुझे इतनी तकलीफ देती है? क्यों मुझे आप लोगों से अलग कर दिया? क्यों अकेला कर दिया? मेरी बहन छीन ली इसने। घुटनों में सर दिए वो गिड़गिड़ाने लगी। पता नहीं कैसा दर्द था जो इसने तड़पने पर मजबूर कर रहा था। वो क्यों रो रही हो? हाँ, मुझे क्यों रोना लाना चाहिए? रुलाऊंगी तो मैं तुम्हें हूर। जिस तरह मुझे अकेला करके सबकी नज़रों में बुरा किया, वैसे ही तुम्हें अकेला कर दूंगी। काफ़ी देर रोने के बाद जब इसने नफरत से करवट ली तो वह एक अज़्म से बोली, नफरत करती हूँ मैं हूर तुमसे, अपनी सगी बहन से, क्योंकि तुम लायक ही इसके हो। तुमने मेरे माँ बाप को मुझसे छीना, मेरी बचपन की चाहत को छीना। बहुत बहादुर हो ना तुम, बचपन से ही अपने बहादुरी के जोहर सब पर आश्कार किए हैं। अब पता लगेगा तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का अंजाम। हाथ के पुछते आंसू पोंछती तस्वीर में जुड़वा लड़कियों को देख हंसी। बहुत दूर हैं हम हूर, बहुत दूर, और मुझे नहीं लगता कभी पास आएंगे। तस्वीर में मौजूद एक बच्ची के चेहरे पर हाथ फेरते वो बड़बड़ाई। डोंट वरी, कुछ वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई है, बट नाउ शी इज़ फाइन। परेशान खड़े हो बुरहान और दाद आसिया बेगम मुस्कुरा कर कहा, थैंक गॉड। बुरहान ने सुकून का सांस खारिज किया तो आसिया ने इसके चेहरे को देखा। मैं अब्बू को बताऊं, वो परेशान हो रहे होंगे। दाद कहकर साइड पर चला गया और आसिया बेगम अंदर चली गई रूम में। नूर को मालूम है हुरुलैन की तबीयत का? पास जाकर बुरहान ने सरसरी सा दाद से पूछा। जी, वो सिर्फ यही जवाब दे सका। तो फिर क्या कहा इसने? जांचती नजरों से दाद को देखने लगा। भाई, आपको मालूम है इतना आसान नहीं दोनों का मिलना। दाद कहकर रुका नहीं। तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। दाद मुस्कुराकर सोचते वो रूम में हूर के पास चला गया। सूरज की सुनहरी धूप जिस्म को बहुत भली लग रही थी और ऐसे में काफ़ी नौजवान जॉगिंग पर ट्रैक पर दौड़ रहे थे तो कोई बीच में बैठे थे और इन सब में वो भी था, सईद आलम। कानों में हैंड फ्री लगाए, जॉगिंग सूट में मलबूस, कसरती लंबा चौड़ा बदन, 6 फुट निकलता कद, भूरे रंग बाल, पूरी स्टार आंखें, सुर्ख स्पेट रंगत, मखरूर नाक, हल्की लगी शेफ, घनी मूछें। एक सहर अंगेज पूरी स्टार सी शख्सियत थी कि वहां से गुजरता हर कोई इसे मुड़ मुड़ कर देखे बिना नहीं रह सके। लड़कियां इसकी शख्सियत में खो सी जाती। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वो अब क्या कहता है वो शायद सईद आलम को नहीं जानता। बहरहाल अब जो होना है इसके लिए रेडी होने का पैगाम भेज दो, पहुँचा दो। बरहमी से कहते कॉल बंद कर दी गई और कानों से हैंड फ्री निकाल एक बेंच पर बैठ गया। हाय, वहाँ से गुजरती एक लड़की हिम्मत करके इसके साथ आ बैठी और मुखातिब किया, पर दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स ना मिला। एक्सक्यूज मी हैंडसम मैन, इसने फिर से हिम्मत की, जैसे वो आज जीत पाकर ही रहेगी। सईद ने लड़की की आवाज़ जरा इसकी नजरें इसकी जानी फेरी। हाय, मेरा नाम रिमशा, और आपका? इसने देखने पर आंखें झपकाते कहा। सईद। हाथ को नजरअंदाज करते इसने अपना नाम अदा किया और यूं मायूसी से हाथ नीचे करके दूसरी बात सोचने लगी। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? इसके खूबसूरत से चेहरे पर बने इस पर राज से निशान को देखकर वो बेताबी से बोलने लगी।
دل تو کہہ رہا تھا ابھی ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بنے ان نشانوں کو چھو لے، پر سامنے والے کی شخصیت اس کی ہمت توڑ رہی تھی۔ اس کے لفظوں پر سعید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے سارے فاصلے توڑنے کی چمک سی نظر آئی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں، اگر تم اپنی آنکھیں نکال دو۔ سعید کے لفظوں پر رمشا کی آنکھیں پھیل گئی۔ واٹ؟ وہ اور گھبرا کر ایک دم کھڑی ہوئی۔ یس کہہ کر وہ مزید رکا نہیں بلکہ اٹھ کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا، اور پیچھے کھڑی رمشا حیرت سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی، اور جب اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو محسوس کیا تو لبوں پر زبان پھیری اور پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ تمہیں پتا ہے آلف، ایس پی برہان ایک بلائنڈ لڑکی سے محبت کرتا ہے، اور اس کی کزن مسکان نے نیل پینٹ لگاتے ٹرائننگ روم میں بیٹھے آلف اور سعید سے کہا۔ اس کی بات پر آلف نے مسکراہٹ روکی۔ اور تمہیں جاننے کی کون سی ضرورت پڑی ہے؟ آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ بھائی دشمن کی کمزوری جاننا ضروری ہے کہ نقشوں سے سعید کو دیکھتے جو ٹیبل پر پڑے میپ میں مار کر کچھ لکھ رہا تھا کہا۔ مسکان، تمہارا یہاں آنے کا مقصد؟ اس پر سعید نے پوچھا۔ بس میں بور ہو گئی تھی ہاسپٹل میں تو آ گئی، اس نے معصومیت صورت بنائی۔ پر اب جاؤ، مصروف سے انداز میں گیٹ آؤٹ کہا گیا سعید پر۔ اب میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، وہ منمنائی۔ آلف، اس باہر کا راستہ دکھاؤ۔ سعید کے کہنے پر مسکان کے سرخ چہرے پر دیکھتے آلف اٹھ کھڑا ہوا۔ ضرورت نہیں، میں خود جا رہی ہوں۔ بیگ میں نیل پینٹ ڈال کر وہ بالوں کو جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک گھوری مسکراتے آلف پر ڈال کر وہاں سے جانے لگی۔ اتنی جلدی جا رہی ہو مسی؟ ایک پیپر ہاتھ میں اٹھائے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے عارف نے اس کی چھوٹی سرخ ناک دیکھتے پوچھا۔ ہاں جی، کافی دیر ہو گئی ہے یہاں، مگر بگڑتے دیوروں سے لاپرواہ بیٹھے سعید کو دیکھتے وہ بولی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ عارف نے ابرش کرتے آلف سے مسکان کے بارے میں موڈ کے بارے میں پوچھا۔ موڈی لڑکی ہے۔ یہ لو سعید، فلائٹ ٹائم اور میٹنگ لوکیشن۔ عارف نے پیپر سعید کے سامنے رکھا۔ سعید نے میپ فولڈ کرتے اور پیپر اٹھا لیا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ آسیہ بیگم نے اٹھتے دیکھ سوال پوچھا۔ جی اچھا فیل کر رہی ہوں۔ دیکھا اپنے ضدی پن کا نتیجہ۔ الماری سے ڈریس نکالتے اس کے پاس آئی۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر واپس ہو گئی تھی، تبھی اب اسے اٹھتے دیکھ فریش ہونے کا کے لیے ڈریس نکال لائی۔ اچھا اب چینج کر لو، پھر میں کھانا بھیجتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تیمی نور کہاں ہے؟ ہاتھ روڑتے پوچھا۔ وہ یونی سے آ کر سو گئی، ابھی اٹھی ہے۔ آسیہ بیگم نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے جواب دیا۔ ہاں تو کس حال میں ہے مس ہورولین؟ داد اور برہان اندر داخل ہو کر بولا۔ اچھے حال میں ہوں مس داد، وہ شرارت سے بولی۔ میڈم میں بھی موجود ہوں یہاں۔ برہان نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جانتی ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ہنس کر بولی۔ داندے بائنی خیزی سے برج کھاتے برہان نے سر جھکایا۔ شکریہ آپ کا جناب، دلکش انداز میں کہتے اس نے سر کو جھکایا۔ آسیہ بیگم نے گھور سے دیکھا دونوں کے چہرے کو اور انہیں ڈنر کا کہہ کر چلی گئی۔ اچھا میں چلتا ہوں، دوستوں کے پاس جانا ہے۔ داد کالر کو جھڑک کر مسکراتا چلا گیا۔ ایم سوری ہور، میری غلطی کی وجہ سے تم ڈپریشن میں آ گئی۔ برہان نے نظر اس کے نرم ہاتھوں ملائم پر ڈال کو دیکھتے شرمندہ سا بولا۔ تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہو برہان؟ اس میں تمہاری غلطی تو نہیں؟ اس نے شرمندہ سے نکالنے کے لیے ہور نے جلدی سے بولی تو برہان مسکرا دیا۔ تمہارے لیے کل ایک گڈ نیوز ہوگی، انشاءاللہ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے برہان نے کہا اور مسکرا کر سر ہلاتے اس نے اپنا ہاتھ اس کی ملائم گرفت سے آزاد کروا لیا۔ انشاءاللہ، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ اچھا تم فریش ہو کر آؤ، امی کھانا بھیجنے والی ہیں، وہ کہہ کر روم سے باہر نکل گیا۔ خود پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ کاش ایسا ہو جاتا، ایک ہوک سی نکلی دل سے۔ برہان بیٹا کچھ کام ہے؟ آسیہ بیگم برہان کو رات کے 12 بجے اپنے روم میں دیکھ کچھ حیران ہوئی۔ نہیں، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں امی، روم میں موجود صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ ہاں بس جب تمہارے ابو نہیں ہوتے تو یوں ہی مطالبہ کرتے وقت گزار دیتی ہوں۔ کتاب سائڈ پر ٹیبل پر رکھ وہ چشمہ اتار بولی۔ برہان بھی مسکرا دیا۔ محبت احساس ہی ایسا ہوتا ہے، کیوں ٹھیک کہا نا؟ کہی تو اس نے اپنے دل کی بات تھی، پر چہرے پر تاثر شرارتی تھے۔ ہاں شاید، آسیہ بیگم ہنس پڑی۔ اچھا اب تم بتاؤ، اس وقت یہاں کوئی کام ہے؟ اس کی اس وقت موجودگی پر سنجیدہ ہوئی۔ جی امی، کام تو آپ اور ابو دونوں سے تھا، پر چونکہ ابو یہاں نہیں ہے اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تو آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ صوفے سے اٹھا آسیہ بیگم کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لے کر سنجیدہ سا بولا۔ ایسی کون سی بات ہے میرے بیٹے سے صبر نہیں ہو رہا؟ آسیہ بیگم نے بھی اسی بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرائی۔ ساتھ والے روم سے پانی کے لیے نکلتی ہورولین کے کانوں میں بھی الفاظ پڑے۔ وہ مستحسس ہو کر رک گئی۔ ہور، یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کی چھپ کر باتیں سننا۔ پریشانی سے لب کچلتے وہ خود کو سمجھانے لگی۔ میں تھوڑی سن رہی ہوں، وہ الفاظ خود میرے کانوں میں آ رہے ہیں۔ ناک چڑھا کر اس نے اپنی پوزیشن صاف کرنے اور سننے کے لیے وہیں رک گئی۔ امی، میں ہورولین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بنا جھجک کر اس سے سیدھا کہا اور آسیہ بیگم کا چہرہ سپاٹ دیکھنا شروع ہوا۔ باہر کھڑی ہو ٹوٹتے ہوئے وجود کو سنبھال آگے جانے لگی کہ آسیہ بیگم کے لفظوں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔
برہان کی محبت کی وہ بہت قدر کرتی تھی، پر وہ نہیں چاہتی تھی ابھی شادی ہو۔ برہان، ابھی جسے تم محبت کہہ رہے ہو وہ بس ایک ہمدردی ہے اور کچھ نہیں۔ آسیہ بیگم نے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر کہا۔ برہان نے کچھ نہ سمجھتے اسے دیکھا۔ ماما، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ میں ہمدردی نہیں، سچ میں حور سے محبت کرتا ہوں۔ حیرت اور ناپسندگی سے وضاحت کی۔ سوری برہان، یہ ناممکن ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، اور میں یا تمہارا باپ جان بوجھ کر تمہیں اس آگ میں نہیں دھکیل سکتے۔ اگر تمہیں محبت ہو ہی گئی ہے تو نور بھی تو حور جیسی ہے، اس سے کیوں نہیں ہوئی؟ اگر اس سے ہوتی تو شاید میں تمہاری محبت سمجھ قبول کر لیتی۔ تمہارے باپ نے پہلے ہی انکار کر دیا ہے اور حور کا رشتہ کسی اور جگہ کرنا چاہتا ہے، جو شاید ہو بھی جائے یا نہیں۔ وہ اندھی ہے، سہاروں کی محتاج ہے۔ شادی کے بعد وہ تمہاری خوشیاں دیکھے گی یا خود کو سنبھالے گی؟ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم سے اس رشتے کی امید مت رکھو۔ آسیہ بیگم صاف سیدھا برہان کو سکتے میں چھوڑ لیٹ گئی۔ امی، آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ ابو ان کے تو بھائی کی بیٹی ہے، اور دوسروں میں جا کر وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ جانتی ہیں اب؟ برہان غصے سے بگڑتے انداز میں بولا۔ اگر رشتہ آیا تو بیٹے صاف بتاؤ، ایسی ادھوری لڑکیاں شادی کے لیے نہیں، صرف زندگی کے عذاب جھیلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور ویسے کون کرے گا اس سے شادی؟ دیکھا ہے یا سنا ہے کہ کبھی کوئی حور العین کے لیے رشتہ لے کر ہمارے در پر آیا ہو؟ نور کے رشتوں کو دیکھا تھا، لائنیں لگی تھی۔ آسیہ بیگم کڑوی باتیں بولتی زہر اگلنے لگی۔ امی، بے شک کوئی لائے نہیں حور کے لیے، پر میں تو پیار کرتا ہوں اس سے، میں تو چاہتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے برہان کہ میں تمہیں ساری زندگی جوروں کا غلام نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی سماج میں یہ کہہ کر ملوا سکتی ہوں کہ میری بہو اندھی ہے، تو میری طرف سے تم نہ ہی سمجھو۔ آسیہ بیگم اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے حقیقت بتانے لگی۔ ہاں، اگر ہوتی امیر کبیر باپ کی بیٹی، بینک بیلنس چوڑی پراپرٹی کی مالک ہوتی تو اس کے ماتھے پر لگا دھبا اور ایپ چھپ بھی سکتا تھا، پر وہ کس باپ کی بیٹی ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ اور دوسری بات، اس سے محبت کی وجہ ایک تو خاندان ہے، دوسرا ان کا وہ ریسٹورنٹ ہے جس کو حاصل کرنے کی تمہارے ابو پوری کوشش کر رہے ہیں۔ امی، میں نہیں۔ برہان جاتے ہوئے لائٹ بند کر جانا۔ حیرت صدمے سے جو الفاظ برہان کے منہ سے نکلے وہ تھے، انہیں بیچ میں ہی ٹوک کر بولی۔ امی، بہت برا کر رہی ہیں آپ لوگ۔ میں ابو سے بات کروں گا، اور میں صرف حور سے ہی شادی کروں گا، ورنہ کسی سے بھی نہیں، سمجھی؟ اب غصے سے کہہ کر برہان بغیر لائٹ بند کیے چلا گیا۔ تو کیا یہ میری حقیقت؟ سوچتے برہان کے نکلنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ گئی۔ دماغ جسے سن پڑ رہا تھا اور اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ میرے اپنوں نے ہی میری حقیقت اتنی کڑوی بیان کی ہے، میں نے تو کبھی اسے عیب نہ سمجھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ وہ سسکیوں کا گلا گھونٹتی مین گیٹ سے باہر نکل گئی، اور اسے معلوم نہ ہوا کیا میں اس سے بات کروں کہ دل کو سکون مل جائے۔ اس نے حور العین کے روم کی لائٹ آن دیکھ کر کہا۔ نہیں، ایسے وہ سمجھ جائے گی، ضرور کچھ پریشانی ہے مجھے۔ اس نے سوچتے خود انکار کیا اور جا کر نیچے لان میں آ گیا، کھلی فضا میں سکون لینے کے لیے۔ سخت پریشانی میں چہل قدمی کرتے اس کی نظر کھلے گیٹ پر پڑی۔ گارڈ! وہ غصے سے سرونٹ کوارٹر کے قریب آ کر دھاڑا۔ جی سر۔ کچھ دیر میں گارڈ گھبرائے کوارٹر سے باہر نکلا۔ یہ گیٹ کس رشتہ دار کی آمد پر کھلا چھوڑا ہے؟ وہ غصے سے کھلے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ او، معاف کر دیں سر، میں کچھ کام کی وجہ سے اندر آیا تھا، سمجھا میں نے بند کر دیا ہے، معاف کر دیں۔ گارڈ بکھلا کر التجا کرتے بولا۔ جاؤ اور بند کراؤ، آئندہ ایسی غلطی ہوئی تو دیکھنا جسم پر یہ یونیفارم نہیں رہے گا۔ اپنی ماں سے وہی تلخ کلامی کی وجہ سے وہ گارڈ سے روڈ ہو گیا تھا۔ نو سر، آئندہ نہیں ہوگا، شکریہ۔ وہ جلدی سے کہہ کر شکریہ کرتا گیٹ بند کرتے چلا گیا، اور برہان سر سانس فضا میں خارج کرتے اندر جانے لگا۔ گہری ہوتی رات میں سنسان رستے پر وہ خود سے اور ماحول سے لاپرواہ ہو کر چل رہی تھی۔ صدمے کی حالت میں وہ صرف اپنی زندگی کی کڑوی حقیقت کے بارے میں سوچتے، انجان رستوں پر رواں دواں تھی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے پا رہے تھے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اتنی بری اصلیت ہے میری۔ بے خودی میں بڑھاتی دوپٹہ پاؤں میں الجھتے گرتے گرتے بچی تو کسی نے پیچھے سے نامحسوس انداز میں سڑک پر پڑے اس کے دوپٹے کو اٹھا کر کندھوں پر ڈالا۔ صحیح کہتی ہے نور، میں صرف ایک مصیبت ہوں، ایک بدسایہ ہوں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، اور جی کر کروں بھی کیا جب کوئی اپنا رہا ہی نہیں۔ سب کے پاس خواب ہے، اپنے ہیں، جینے کی وجہ ہے، میرے پاس کیا کچھ نہیں، نہ جینے کی وجہ، نہ رستہ دیکھا نہیں کا سہارا، نہ اپنا نہ پرایا، کچھ بھی تو نہیں۔ حور العین تمہارے پاس خالی ہاتھ خالی دامن ہو، اکیلی ہو اس دنیا میں۔ ہنسیانی انداز میں کہہ لگاتی اس سے اپنی بے بسی کا مذاق اڑانے لگی۔ نہیں، میری بہن ہے، میں کیوں اکیلی ہوں؟ نور، تم ہو نا، جانتی ہو نفرت کرتی ہوں، پر مجھے پتا ہے مجھے کچھ ہوا تو تم میرے بنا نہیں رہ پاؤ گی۔ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے وہ خوشی سے بولی۔ کوئی نہیں ہے کیا یہاں؟ اندھے ہو گئے ہو سب کے سب؟ نہیں دیکھ رہی میں تم لوگوں کو؟ مار کیوں نہیں رہے مجھے؟ جو مرنا چاہتا ہے اسے مارتے نہیں، جو جینا چاہتا ہے انہیں مار دیتے ہو، یہ کیسا انصاف ہے تم لوگوں کا؟
کہاں ہے وہ بیسٹ جو سب کو مارتا رہتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے؟ مارنے کو وہ بھی اندھا ہو گیا ہے کیا میری طرح؟ چیخ چیخ کر کہتی۔ آخر میں وہ سعید کو بلانے لگی، جانتی تھی وہ مارتے وہ جگہ نہیں پوچھے گا۔ آؤ درندو، جیسے میرے ماں باپ کو مار دیا ویسے ہی مجھے مار دو۔ کہاں گیا وہ آدم خور؟ کیا اس نے اب میں نہیں یاد نہیں چاہیے؟ آؤ میں بیٹھی ہوں، کراچی میں آ جاؤ، مار دو مجھے میری ماں کی طرح، ختم کر دو مجھے۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ دھاڑ رہی تھی کہ گلا خشک ہونے کو کھانسنے لگی۔ نور، میں تمہیں ان لالچی انسانوں کے بیچ اکیلے نہیں چھوڑ کر جاؤں گی، میں تمہارا اپنا ریسٹورینٹ دے کر جاؤں گی، پھر میں نہیں جیوں گی، مجھے نہیں جینا اندھی ہو کر، نہ ہی کیسے جی سکتی ہوں۔ کچھ دیر بعد جب اسے اپنی بہن یاد آئی تو وہ خود سے کہنے لگی۔ سعید عالم پاس کھڑا خاموشی سے سن رہا تھا۔ دفاتن پینٹ کی جیب میں موبائل وائبریٹ کرنے لگا تو حور نے چونک کر قریب دیکھا، پر وہ دیکھتی کیا؟ سعید نے اس کی پیلی رنگت پڑتی دیکھ موبائل جیب سے نکالا، دیکھا تو عالف کی کال تھی۔ اس نے اوکے کر کے کان سے لگائی۔ ہیلو سعید، کہاں ہو یار؟ سب آ گئے ہیں؟ پریشانی سے پوچھا۔ آ رہا ہوں 10 منٹ میں، اس نے کہے بغیر فون دوسری طرف سے سنتے موبائل آف کر دی اور واپس سے جیب میں رکھی۔ دیکھو تم کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی کام نہیں، نہ ہی میں پوچھوں گی، پر تم بہت اچھے وقت پر آئے ہو۔ اور رولین کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تو یکدم اٹھ کر بولی، میں سمجھا نہیں کیا چاہتی ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات پر سعید کے لبوں پر تو سا پھیل گیا۔ ہاں، ان سوالوں سے تم اچھے انسان لگتے ہو، کیا میرا ایک کام کرو گے؟ میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گی۔ ایک ہی سانس میں بولتی وہ جواب کی منتظر ہوئی۔ سعید نے اس کے ننگے پاؤں کو دیکھا۔ کتنے دو گی؟ اس بار سپورٹ آواز میں حور تھوڑا سا گھبرائی۔ مجھے نہیں پتا کتنے، پر اتنے دوں گی کہ تمہارا منہ بند ہو جائے گا۔ اس کی بات سنتے آبرو چکا گئی۔ اور اتنے پیسے تم لاؤ گی کہاں سے؟ سوال کے ساتھ اس نے بے وقوف سی لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ گلابی رنگت پر اورنج کلر کے سوٹ میں دوپٹے سے لاپرواہ، خود اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کہاں سے بھی لاؤں؟ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم صرف بتاؤ میرا کام کرو گے کہ نہیں؟ کیا کام ہے؟ تھوڑا سا قریب ہو کر اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ اور ہرولین اس کے اچانک حملے پر بدک کر پیچھے ہوئی۔ تم بھی یہ خوبصورتی دیکھ عام مردوں کی طرح پگھل رہے ہو نا؟ تو کچھ نہیں اس مردہ جسم میں، وہ نفرت سے چیخ پڑی۔ سعید عالم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کام بتاؤ، دونوں طرف میں سنسان رستوں کو دیکھتی اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہے، تم جاؤ، میں کسی اور سے کروا لوں گی۔ وہ خوف زیادہ ہونے لگی تھی۔ میں ادھورے کام اور ادھوری باتیں پسند نہیں کرتا، اب یہاں تو مجھے پیسے دو یا کام۔ اس کے لفظوں پر ہرولین کا سانس ہی رک گیا۔ پیسے؟ اچانک وہ وحشت زیادہ سی ہو گئی اس انسان سے، اور کام بھی۔ سعید نے اس کی پیلی رنگت کو دیکھتے بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، مجھے میرے پاپا کا ریسٹورینٹ چاہیے جس پر میرے پاپا کے دوست نے قبضہ کر لیا ہے، پارٹنر تھے پر اس نے پاپا کو چیٹ کیا۔ بتانے پر اس نے آنسوؤں پر گالوں بسنے لگے۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، پر میری سوچ کے مطابق پیسے نہ ملے تو آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اس کی تھوڑی پر موجود دل کو دیکھتے اس نے کہا۔ اور ہرولین پریشان سی ہوگی کہ نہ ریسٹورینٹ کا معلوم، نہ باپ کا، اور نہ ہی اس آدمی کا، پھر کیسے کام ہو جائے گا؟ سنو، کون ہو تم؟ خوف زیادہ سی ہوتے اپنے دل کی حالت ابتر رکھتی وہ بولی تو ایک قدم ضرور پیچھے لے گئی۔ جانے کے لیے مڑتے سعید نے اس کی ٹانگوں کا کپات دیکھا جیسے گرنے والی ہو۔ عالم متبسم ہو کر بولا، اور حور کو لگا موت اس کے سر پر آ گئی ہو، جیسے ہی جسم میں کسی نے روح نوچ لی ہو، ہاتھ پاؤں جیسے ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ بیسٹ بڑبڑاتی وہ لہر کی زمین پر گرتی۔ اس سے پہلے ہی سعید نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا اور وہ جھول گئی۔ مسکراتے اسے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے وہ کھڑی اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ہرولین کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھا کر وہ ایک روم میں داخل ہوا۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا اور روم میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ سے حور کو بیڈ پر لیٹا اور لائٹ آن کی۔ چل کر وہ بیڈ کے قریب پایا اور پاس بیٹھ گیا۔ سعید بہت غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ مرنا اتنا آسان ہوتا تو پہلے ہی مر جاتی ہرولین۔ انگلی نے ٹھوڑی پر موجود دل کو ذرے سے فاصلے پر محسوس کرتے بولا۔ پر جب گلے میں پڑا لاکٹ جو اسے برہان نے دوسرے دن بڑھتے گفٹ دیا تھا اس پر نظر پڑی تو اٹھ کھڑا ہو گیا اور ایک آخری نظر اس کی موندی آنکھوں پر ڈال وہ وہاں سے نکل گیا۔ ہرولین ابھی ناشتہ کرنے نہیں آئی؟ سب لوگوں کو وہاں موجود کیا دیکھ آسیہ بیگم نے پوچھا۔ برہان نے کچھ پریشانی سے امی کو دیکھا۔ اور آپ گئی بھی نہیں امی اسے دیکھنے؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے کہا۔ داد نے برہان کو دیکھا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں، تم لوگ ناشتہ کرو۔ وہ برہان پر ایک گھوری ڈالے اٹھ کر ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ سب کچھ سنتی نور اپنے لبوں کو کاٹ لگی۔ وہ بھی اس کی کمی کو محسوس کر رہی تھی پر کچھ نہ کہہ سکی۔ برہان، داد، ہرولین تو اپنے روم میں نہیں ہے۔ پریشان سی آسیہ بیگم کچھ دیر بعد پکارتی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ نوالا نکلتی ہرولین سنتے ہی گل میں پھنس گیا اور وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ بولی کیا ہوا؟ اس سے ہوتے حال میں داد کے لبوں پر گوشوں پہ مسکراہٹ مچلنے لگی۔ یہ لو پیو۔ جلدی سے اپنے جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ ہرولین نے دبدباتی آنکھوں سے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔
کیا مطلب؟ کہاں نہیں ہے امی؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ایک نظر نورالعین پر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، داد بھی پریشان سا، کبھی آسیہ بیگم اور برہان کو دیکھتا، کبھی نورالعین کو۔ مجھے نہیں معلوم بیٹا، رات تو کمرے میں ہی تھی۔ اس کے کہنے پر جھکے سر بیٹھی نورالعین کی آنکھوں میں آنسو پھسل کر آدھے جوس کے گلاس میں گرا۔ میں لان اور سرونٹ کوارٹر میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ پورے گھر میں دیکھیں۔ برہان ہدایت دے کر ڈائننگ روم میں نکل گیا، آسیہ بیگم بھی ساتھ ہی تھی۔ تم نہیں چلو گی؟ نورالعین کے سامنے رکھا جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے پوچھا۔ میں چل کر کیا کروں؟ اتنی تو ہے اسے کہ خیر ہوا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو داد پر لب پر زبان پھیرتے وہاں سے نکلا، لڑکی پوری پاگل ہے۔ بڑبڑاتے اس نے ڈائننگ روم میں ہر جگہ دیکھا، پر وہاں کوئی ہوتا تو ملتا نہ۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنوں کو مدھم تپش اس کے چہرے پر پڑی تو وہ کڑوڑ بدل اس کے پاس تکیے کو منہ میں رکھ پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دفاتر دماغ میں خطرے کا سائن دیا اور مضبوط آواز میں ایک لفظ گونجا، عالم نور۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور بے ساختہ منہ سے خوف میں نور کا لفظ نکلا۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ اپنا تنفس بحال کرنے لگی کہ آہستہ آہستہ برہان اور آسیہ بیگم کی باتیں یاد آئیں تو منہ جیسے تالوں سے چپک گیا۔ دیکھ رہی ہیں ماما پاپا، کوئی نہیں ہوتا ماں باپ کے سوا کوئی اپنا، سب لالچی لوگ ہیں۔ مجھے کیسے بھی کر کے ریسٹورینٹ نور کو، وہ بھی کہہ ہی رہی تھی جب دماغ ریسٹورینٹ لفظ پر پوری طرح بیدار ہوا۔ ہر چیز اس کے سامنے صاف ہونے لگی، گھر سے باہر جانا، رونا، چیخنا اور کسی انجان آدمی سے مدد مانگنا اور پیسے دینے کا وعدہ۔ نورالعین کا دماغ گھوم گیا، اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، کس مصیبت میں ڈال لیا؟ سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ بڑبڑائی، میں کہاں سے لاؤں گی اتنے پیسے؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گی اس زندگی سے۔ وہ عالم تھا، یا اللہ یہ خواب ہو، صرف ایک برا خواب اور کچھ نہیں۔ اور دیکھنا میں اپنے روم میں ہوں۔ یہ منہ صاف کرتے وہ جلدی سے بولی، نور تائی امی خوف سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور زور زور سے پکارنے لگی، کیا ہوا اور بی بی؟ نرس جی جلدی سے روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھی، پکارتی ہور کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، نرگس بی بی آپ؟ میں کہاں ہوں؟ ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو مسلتے وہ بولی، بیٹا گھبراؤ نہیں، تم اپنے روم میں ہو، لگتا ہے کوئی برا خواب دیکھ لیا، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہے۔ نرگس بھی اس کے ہاتھ پاؤں مسل رہی تھی اور ہور کا جیسے دماغ سن پڑ گیا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ بازو پکڑ گیا جہاں آخری لمس اس نے محسوس کیا تھا۔ آپ کب سے ہیں یہاں نرگس بھی؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتے اس نے کہا، بیٹا میں آمنہ نرگس بھی کی بیٹی کے پاس گئی تھی، صبح آئی ہوں تو دروازہ اندر سے بند تھا، میں سمجھی نور بیٹی آئی ہوگی۔ جب دروازہ ایک بچے کو اندر سے کھلوایا تو تم سوئی ہوئی تھی، پھر میں نے ناشتہ بنانے چلے گی تو تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا۔ تم ٹھیک ہو ہور بیٹا؟ نرگس بھی نورالعین کے پسینے سے نم دیکھ کر بولی، جی میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو، پلیز بی الوی ہاؤس میں کسی کو فون کر کے بتا دے میں یہاں ہوں، صبح ہی آئی ہوں۔ گھر میں خود کو نہ پا کر صورتحال کو سمجھتی وہ بولی تو نرگس بھی سر ہلا کر ناشتہ کرنے کے لیے چلی گئی۔ نرگس بھی کے جانے کے بعد ہور نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا، اسے ہمارے گھر کا کیسے پتا؟ اور میں تو شاید عالم سنتے ہی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ نہیں، اس نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور گرنے سے بچایا اور پھر وہ مجھے یہاں لے کر آیا۔ کیا وہ میرے بارے میں جانتا ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ ہاں شاید، میں برہان کی کزن ہوں، اس لیے سب جانتا ہوگا۔ اور اس نے کہا اگر میں نے اسے کی مانگ کے مطابق پیسے نہ دیے تو آگے میں خود سمجھدار ہوں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ آنکھیں میچ کر وہ جیسے کہیں غائب ہونا چاہتی تھی۔ کام ڈاؤن ہور، ایسا کچھ نہیں ہوگا، شاید اس سے نے مجھے روتے دیکھ کر دلاسا دیا ہو۔ ہاں بس ایسا ہی ہے، مجھے یہاں سے جانا چاہیے، وہاں سب کے بیچ میں رہوں گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خود کو حوصلہ دے کر اٹھی اور الماری سے ایک ڈریس نکال کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس لڑکی نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، اکیلی صبح صبح اتنی دور چلی گئی۔ شریف گھر کی لڑکیوں کے ایسے لچن تو نہیں ہوتے، آسیہ بیگم نے ناپسندیدے سے کہا۔ پیچھے آتی نور نے بروس سکویڑے، تائی امی لچن اس کے برے نہیں ہیں، شاید بیمار ہونے کی وجہ سے سکون لینے وہاں چلی گئی ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ اٹھی تھی۔ کچھ چونک کر برہان آسیہ بیگم اور داتنی سے دیکھا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری بچی، پر اس نے کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ صوفے آسیہ اٹھ کر اس کے ماتھے پر پیار کرتی بولی، جس پر نورالعین کچھ نہ بولی۔ نور تم چلو میں کیس لے کر آتا ہوں۔ دات کے کہنے پر وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ برہان نے بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ میں بھی جانے کی تیاری کرتا ہوں، اور مہربانی کر کے ہور کے خلاف ایسا لفظ استعمال نہ کریں آپ کے کچھ بھی کہنے سے پہلے۔ میرے دل نے اس کی محبت ختم نہیں ہو جائے گی۔ میں پاپا سے بات کرنے والا ہوں، اور نورالعین آپ کی مستقبل کی بہو ہے۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ رکا نہیں۔ گارڈز انکل آپ سے ایک بات پوچھنی تھی تو پلیز سچ بتائیے گا۔ نور جانتی تھی نورالعین جھوٹ بول رہی ہے، وہ کیسے بغیر سٹک کے جا سکتی ہے، وہ بھی اتنی صبح؟ ہم بھی تو جانے ہور میڈم کے پاس ایسا کون سا غائب ہونے کا جادو آ گیا ہے، سوچتی وہ بولی۔ جی بیٹا پوچھیے۔ چیئر سے اٹھ کر گارڈ نورالعین کے پاس آ گیا۔ انکل کیا آپ صبح سے یہی ہیں؟ کوارٹر میں بھی گئے تھے؟ پوچھنے کے ساتھ وہ گارڈ کی طرف آنکھیں دیکھنے لگی۔
جی بیٹا، ہم صبح سے یہی ہیں، کہیں نہیں گئے. کوئی کام ہے بیٹا؟ پوری سچائی سے کہتا گارڈ اس کی بات سمجھتے بولا. تو کیا آپ نے میری بہن ہورولین کو یہاں سے جاتے نہیں دیکھا صبح؟ کچھ حیرت سے وہ بولی. نہیں بیٹا، صبح سے ابھی تک کوئی نہیں آیا اور نہ ہی گیا. انکار کرتے گارڈ نور کا چہرہ دیکھنے لگا. آپ کا بہت شکریہ. آپ ایک بات برہان سے پوچھیے گا تو پلیز بولیے گا کہ ہاں ہورولین صبح یہاں سے گئی ہے اور اس نے آپ کو نہ بتانے کا کہا تھا. آگے کا سوچتے نور بولی. پر بیٹا ہم جھوٹ کیوں بولے؟ صبح ہمیں نوکری سے نکال صاحب ہمیں نوکری سے نکال سکتا ہے. گھبرا کر گارڈ نے انکار کر دیا. اگر آپ ایسا نہیں بولیں گے، آپ نے ہور کو جاتے نہیں دیکھا، تب آپ کی نوکری جائے گی، کیونکہ برہان صاحب جانتے ہیں ہور جھوٹ نہیں بولتی. مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہور آپ نے نہیں دیکھا، اور ہور میڈم کا کہنا ہے وہ صبح یہاں سے گئی ہیں. تو کیا سمجھے گئی نا آپ کی نوکری. بہت ہوشیاری سے دماغ لڑاتے گارڈ کو ڈرایا کہ یہ سوچ میں پڑ گیا. ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. گارڈ برہان کی رات کی وارننگ یاد کرتے راضی ہو گیا تو مسکرا کر ایک لفظ اللہ حافظ کہتی نور پارکنگ ایریا میں چلی گئی اور داد کے ساتھ وہاں بیٹھ سے یونی کے لیے روانہ ہو گئی. پیچھے ڈیوٹی کے لیے جاتے گارڈ نے برہان سے ہور کا پوچھا تو گارڈ نے وہی کہا جو نور نے اسے بولا. پر اس کے باوجود برہان اسے پہلے نہ بتانے پر جھڑک دیا. پر وہ نور کا شکر کر رہا تھا. نوکری تو بچ گئی. سنو عارف، مجھے جمال الوی کے ریسٹورنٹ کی معلومات چاہیے. کس کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی تھی؟ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے وہ اس وقت اپنے بنگلے میں موجود آفس روم میں تھا. عارف اور الف جو سفر پر بیٹھے کسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے، سعید کو مخاطب کرنے پر وہ دونوں چونکے. جمال الوی وہی محروم؟ الف نے پوچھا. مجھے نہیں لگتا الف، یہاں دوسرا محروم جمال الوی ہے. اگر ہوگا تو بھی میں اس کے بارے میں نہیں بول رہا. وہ سنجیدگی سے عارف کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے بولا. ٹھیک ہے، میرے ہوئے کی معلوماتی کھاڑنے کے لیے کچھ وقت لگے گا. فضل اٹھاتا ہے عارف کہہ کر وہاں سے نکلا. صحیح، مجھے نہیں لگتا ہمیں ایس پی کی فیملی کو اکھاڑنا چاہیے. جو ہوگا وہ خود ہینڈل کر لے گا. عارف نے گمگیر پن سے کہا. اور مجھے لگتا ہے یہ سودا میرے لیے کروڑوں کا ہے. بات کرتے سعید کی آنکھیں بھی مسکرانے لگی اور عارف کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی. نورالعین اور داد اس وقت بلیک ڈائمنڈ ریسٹورنٹ میں موجود تھے، جو کسی وقت النور ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا. نور اکثر یہاں آتی رہتی تھی، پر آج داد بھی ساتھ آ گیا تھا. اس کے ایک آفر دوں تمہیں؟ خاموشی سے لنچ کرتی نور سے مخاطب ہوا. کون سی آفر؟ وہ ابرو چکا کر بولی. یہ کہ مجھ سے شادی کر لو، تمہیں یہ ریسٹورنٹ گفٹ کر دوں گا. بالوں میں انگلیاں پھیر کر وہ ایک سٹائل سے بولا. شکل دیکھی ہے بزدل انسان، مجھ سے شادی کرو گے؟ چمچ کو پلیٹ میں پٹک وہ تمسخرے بڑے انداز سے کہتی. وہ ہنسنے لگی. رہنے دو، اب اتنا بھی ڈر پھونک نہیں. یاد نہیں اس دن کیسے کتوں سے بچایا تھا؟ بغیر شرمندہ ہوئے اس نے کالر جھاڑتے یاد کیا. انہوں نے وہ واقعہ یاد کرتے لب کاٹ کر آنکھیں سکیڑی. ہاں یاد ہے نا، گاڑی میں بیٹھ کر شش کر کے رہے تھے. تمہیں تو پتا ہے نا وہاں آ نہیں سکتے تھے. ارے یار چھوڑو، تم کہاں مانو گی احسان فراموش لڑکی. مزید باتوں سے بچنے کے لیے اس نے شارٹ کٹ لیا. داد اپنے پیچھے دیکھو. کچھ دیر خاموشی کے بعد نورالعین حیرت سے دیکھ میں بولی. انٹرس کی طرف اشارہ کرتے ہورالعین بولی تو داد نے مڑ کر دیکھا، جہاں اپنی پوری جلال کے ساتھ سعید اندر داخل ہوا. ایک نظر پر دوڑا کر کاؤنٹر کے پاس کھڑے طاہر کی جانب بڑھا، جو اس ریسٹورنٹ کا مالک تھا. سعید صاحب آپ یہاں؟ طاہر سعید کو دیکھ آگے بڑھا، پر اس نے ہاتھ کی مدد سے اسے وہیں رکنے کا کہا. سعید صاحب آپ مجھے بلا لیا ہوتا، آپ تکلیف کیوں کی؟ بنا ناوٹی انداز میں کہتے وہ منہ سے شہد اگلنے لگا. یہ ریسٹورنٹ کس کا ہے طاہر؟ وہ سیدھا بات پر آیا، جس پر طاہر کے منہ سے مسکراہٹ مرجھا گئی. چلو نکلو یہاں سے. داد کے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجائی. بکواس بند کرو اور بیٹھو، ضرور کوئی ایکشن مووی چلنے والی ہے. میں تو کہتی ہوں اتنا مارے اسے کہ کمینہ توبہ کرے کسی کا حق ہڑپتے ہوئے. نور نے جھڑکتے ہوئے کہا. مرو تم یہاں، میں جا رہا ہوں. اگر بچ جاؤ تو گاڑی میں آ کر بیٹھا ہوں، آ جانا. داد کہہ کر وہاں سے نکل گیا اور نور پیچھے سے زوردار کہکا مارا. قریب جا کر دیکھتی ہوں ماجرا کیا ہے. اپنا بیگ اٹھا ہوا کاؤنٹر کے والوں اور صحیح والوں کے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی، جہاں سے وہ ان کی باتیں اچھی طرح سن سکتی تھی. کیا مطلب؟ صحیح ہی میرا ریسٹورنٹ ہے. طاہر گھبرا کر بولا. طاہر اچھی طرح جانتے ہو جھوٹ مجھے پسند نہیں، تو اچھا ہوتا اگر تم سچ بتا دو. کچھ وارننگ والے انداز میں بولا کہ وہ جھجک میں پڑ گیا. پیچھے کھڑی نور آنکھیں پھیل گئی. تو کیا اب یہ طاہر کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں جائے گا؟ وہ تو کیسے بھی کر کے طاہر سے یہ لینا چاہتی تھی، پر اب اسے یہ کیسے لے سکتی تھی؟ سعید میں سچ. وہ ابھی پوری بات بولتا کہ ریسٹورنٹ کی فضا میں ہلکے سے میوزک میں چٹاخ کی آواز گونجی. طاہر تو نیچے گرا، پر پیچھے کھڑی نور بھی ہڑبڑا گئی. اب سچ کیا ہے؟ گلے میں پکڑ کر اٹھاتے پھر پوچھا. چھوڑو سعید، سب کی پھٹی نظریں دیکھ. وہ ڈرتا ڈرتا بولا. بتاتا ہوں سب سچ.
اس کی بری آنکھوں میں بولتے غصے کو دیکھ وہ جلدی سے بولا۔ اس کے کہنے پر گلے سے ہاتھ ہٹا کر سعید نے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ جمال نے اپنی بیوی کی خواہش پر ریسٹورنٹ کا سوچا تھا اور اس نے پیسے پورے نہ ہونے پر مجھ سے پارٹنرشپ کا کہا۔ اس کا اچھا دوست تھا اور اچھا بولا تو کندھے پر سعید کے پنجے پکڑ مضبوط ہو گئی اور وہ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ایسا لگتا تھا مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا تو ہم دونوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ بیچ میں جمال کی کچھ فیملی پرابلمس ہو گئی تو اس نے مجھے پیسے دے کر سارا کام مجھ پر ڈال دیا۔ کافی ٹائم تک نہ دیکھا اور میں نے اسے نہ آنے کے بعد کچھ لالچی ہو کر سارا ریسٹورنٹ اپنے نام بنا لیا، پر نام نور رکھا جو اس کی بیٹی کا نام تھا۔ جب جمال آیا تو دیکھ کر بہت خوش ہوا، پر جب اس نے مجھ سے ریسٹورنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہی تو میں بولا کون سا ریسٹورنٹ، کس کا ریسٹورنٹ، یہ میرا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنا گھر بیچ کر تمہیں پیسے دیے، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، پر میں پیسے کی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی ایک التجا نہ سکی نہیں اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ وہ کافی وقت آتا رہا، منتیں کرتا رہا، پر میں نہ مانا، یہاں تک کہ اس کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ کھانا بھی مشکل سے وقت کا کھاتا تھا، بھائی بھی ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ سر خاموشی سے سن رہا تھا کیونکہ عارف نے اسے ساری انفارمیشن پہلے ہی دے دی تھی، پر پیچھے کھڑی نور نے اپنی سسکیاں دبانا مشکل ہو گئی۔ پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا کہ واپس نہ آیا۔ وہ آہستہ آہستہ سے دور کھڑا ہو کر بولا۔ سعید نے واپس ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا قریب کیا۔ گرتے گرتے بچا۔ نوراللہ نے ان دونوں سے چیخ کر کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا، سعید کے لفظوں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ مجھے شام تک اس ریسٹورنٹ کے پیپرز حورالعین جمال الوی کے نام پر چاہیے۔ کیا؟ وہ جو بولا تھا۔ طاہر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریے، ہو جائے گا، بلکہ میں خود آپ کو آ کر دوں گا۔ کوٹ کو درست کرتے وہ جی کہنے لگا۔ اچھا چلتا ہوں۔ کندھا تھپ تھپا کر وہ جانے لگا اور نورالعین کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ حورالعین مطلب میری بہن، یہ کیوں اس کا کام کر رہا ہے؟ مجھے برہان کو بتانا پڑے گا ورنہ وہ کسی کھائی میں گر جائے گی اور اسے نکالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑاتے وہاں سے بھاگی۔ پر پہلے مجھے حورالعین سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہے سب کچھ۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے داد کر جمال ہاؤس میں جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ویسے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تم زندہ سلامت ہو، لوٹ آئی یا بھلا کیوں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے داد نے حیرت سے کہا۔ مر رہے تھے بھاگنے کو، کچھ نہیں ہوا، وہ اپنے کام سے آیا تھا، تنزیہ کہتے وہ باہر دیکھنے لگی۔ سنو داد، سب جانتے ہیں یہ بیسٹ ہے، پر کوئی کچھ کرتا کیوں نہیں؟ ماتھا مسلتے نورالعین سے پوچھا۔ یار کہاں کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ یا کسی کے پاس بھی؟ بہت تیز ہے سالہ، پر کوئی نہیں برہان بھائی، اب اس مشن دی بیسٹ کا روپ سامنے لانا اور اسے میٹھی نیند سلانے کا ہے۔ داد کے کہنے پر نور نے سر ہلایا۔ ویسے تم کچھ مت کرنا، بیٹھے رہنا باپ بھائی کے پیسے پر۔ کیا یار، کر تو رہا ہوں اتنا کام، یہ کم ہے؟ کون سا؟ اس نے ابروج کا ہے، یہی ایک خوبصورت لڑکی کو وہ کچھ بولتا کہ بیچ میں ہی چاہیے۔ بکواس مت کرنا، میرا سر پہلے ہی درد کر رہا ہے۔ جیسے آپ کا حکم ملکہ داد اس کے بولتے ڈائلاگ پر اف کر کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی داد کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔